عورت آئی غوث پاک کی چوکھٹ پر، حضور اولاد نہیں ہے، فرمایا تیری تقدیر میں نہیں ہے۔ حضور اولاد نہیں ہے، آسمان کی طرف دیکھا کہ تیری تقدیر میں نہیں ہے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو لوح محفوظ پڑھتے ہیں، تو غوث پاک وفاداران مصطفیٰ ہی میں نہیں بلکہ غوث پاک تو وفاداران مصطفیٰ کے یعنی اولیاء اللہ کے گروہ کے سردار ہے۔ وہ عورت آئی لینے کے لیے، یارو دل چاہیے، یقین چاہیے۔ میرے غوث کی شان یہ ہے، جب اس عورت سے کہا تیرے مقدر میں نہیں، عورت نے بڑھ کر کہا دیوانی تھی، شیدائی تھی، سچی ماننے والی تھی، حضور اگر میرے مقدر میں ہوتی تو آپ کی چوکھٹ پر کیوں آتی؟ مقدر میں ہوتا تو یوں ہی مل جاتا، آپ کی چوکھٹ پر آئی ہوں وہ لینے کے لیے جو میرے مقدر میں نہیں ہے۔ میرے غوث کے ہاتھ اٹھ گئے، دریائے کرم جوش میں آ گیا، عرض کرتے مولا اس کو ایک بیٹا عطا فرما۔ ارشاد ہوا عبد القادر میرے محبوب اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، تو اولاد مانگ رہا ہے۔ عرض کیا مولا اب ایک نہیں دو عطا فرما۔ ارشاد ہوا عبد القادر ایک نہیں ہے تو دو کہتا ہے، عرض کیا اب تین عطا فرما۔ پھر ارشاد ہوا عبد القادر ایک نہیں تو تین کہتا ہے، عرض کیا چار عطا فرما۔ ارشاد ہوا ایک نہیں تو چار کہتا ہے، کہتے پانچ عطا فرما۔ ارشاد ہوا ایک نہیں تو پانچ کہتا ہے، گنتی بڑھتی گئی 11ویں والے پیر 11 پر آ گئے، اب اس کو 11 بیٹے عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ ارشاد ہوا عبد القادر ایک نہیں ہے تم 11 مانگ رہے ہو۔ عرض کیا اگر دینا نہیں تھا تو اپنا محبوب کیوں بنایا؟ ارے جب محبوب بنایا ہے۔ اللہ من شرور ھذا، اسی طریقے کے بیانات جو کہ جذباتی بیانات ہوتے ہیں بیان کر کے لوگوں کو سر عام گمراہ کیا جاتا ہے۔ اس گفتگو میں 2-3 باتیں قابل غور ہیں، پوری گفتگو ہی قابل غور ہے، لیکن جو زیادہ ہائی لائٹ بات ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت کہہ رہے ہیں کہ غوث پاک کے پاس ایک عورت آئی اور اس کو اولاد نہیں تھی، تو غوث پاک جو ہے آسمان کی طرف جب دیکھتے ہیں تو لوح محفوظ پڑھتے ہیں۔ بھائی قرآن میں اور احادیث کے ذخیرے میں کیا کہیں کوئی یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو بھی غیب کا علم ہے؟ کہیں کوئی بات نہیں ملتی۔ لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی غیب جانتا ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بات اپنے نبی آخری پیغمبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہے اتنا ہی نبی کو پتا، اس سے آگے کوئی نہیں جانتا ہے۔ کل کیا ہونے والا ہے، کون کہاں کمائے گا، کہاں مرے گا، کس کی تقدیر میں کیا ہے، کسی کو نہیں پتا۔ اور یہ بندہ سر عام دھڑلے سے یہ بات کہہ رہا ہے دعوے کے ساتھ کہ غوث پاک آسمان کی طرف دیکھتے ہیں لوح محفوظ پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ میرے بھائیو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، کہیں بھی ان کی تعلیمات میں یہ بات نہیں ملتی ہے۔ اس طریقے ان کے چاہنے والوں نے یا ان کے ماننے والوں نے ان کی شان میں غلو سے کام لیا اور من گھڑت باتیں جو ہے ان کے ساتھ منسوب کر دیا۔ کیا جواب دو گے قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے؟ اور دوسری بات یہ کہ وہ عورت ان کے پاس اس لیے آئی کیونکہ اس کی تقدیر میں اولاد تھی ہی نہیں، تو اس لیے آئی تاکہ میری تقدیر میں نہیں ہے اور اولاد مجھے مل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کیا بھول گئے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قضاء اور قدر کو دعا جو ہے بدل سکتی ہے، دعا تقدیر بدل سکتی ہے۔ یہ بات کہاں لکھا ہے کہ کوئی کسی کے دوسرے کے پاس جائے اپنی تقدیر بدلوانے کے لیے؟ ہاں، اگر کوئی زندہ بزرگ اور بڑا نیک انسان ہے تو اس سے دعا کے لیے درخواست کیا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن خود انسان جب دعا کرتا ہے نا تو اللہ رب العالمین خود اس کی دعا کو سنتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، خود اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ اور تیسری بات جو بے ادبی اور گستاخی پر کی واضح طور پر جس کے اندر گستاخی نمایاں ہے وہ یہ کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کیا ایک چاہیے، کہا ایک نہیں ہے تو کہا دو چاہیے، اسی طرح تین چاہیے، کہتے کہتے گنتی بڑھاتے بڑھاتے 11 تک کی گنتی پہنچ گئی۔ اس کے بعد اخیر میں انہوں نے نعوذ باللہ یہاں تک کہہ دیا کہ جو ہے اگر دینا نہیں تھا تو اپنا محبوب کیوں بنایا، نعوذ باللہ۔ ارے بھائی کم سے کم کچھ تو غور کر لیتے، اللہ نے عقل و دانش
اور عقل و خیرت سے نوازا ہے، کچھ تو غور کر لیتے۔ قرآن و حدیث کے ذخیرے کو کھگال کر کے دیکھو نا، انبیاء کرام جو کہ بڑی عظیم ہستیاں ہوتی ہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، لیکن کبھی بھی اس طریقے کے گستاخانہ جملے کہیں آپ کو سننے کو نہیں ملیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، اولاد نہیں مل رہی، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب، ربی حبلی، اے میرے رب مجھ کو نیک اولاد عطا فرما۔ وہ کہہ رہے ہیں اے میرے رب مجھے عطا فرما۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دعا کرتے ہوئے کہیں گے کہ عطا فرما، یعنی تو اتنا دے، یعنی گویا کہ نعوذ باللہ یہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ آرڈر کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ ارے اللہ رب العالمین کو بھی کوئی حکم دے سکتا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی اپنے حکم کا پابند بنا سکتا ہے کیا؟ نعوذ باللہ۔ پھر اس طریقے کی من گھڑت باتیں بیان کر کے عوام الناس کو کیوں گمراہ کرتے ہو یار؟ ذرہ برابر بھی اگر قرآن اور حدیث کی سمجھ اور فہم حاصل کر لیتے، قرآن و حدیث کے ذخیرے کو کھگال لیتے، پڑھ لیتے، توحید کو سمجھ لیتے نا، تو اس طریقے کی نادانی بھری باتیں کبھی نہ کہتے۔ عوام تو بیچاری بھولی بالی عوام ہے، اس کو تو علم نہیں ہے۔ آپ جو چیخو گے، چلاؤ گے، جو بیان دو گے، عوام تو وہی سمجھے گی نا کہ ہاں یہی حقیقت ہے۔ اور ان سب کے گمراہی کا وبال کس کے سر پہ آئے گا؟ آپ کے سر پہ آنے والا ہے۔ اس لیے ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، اس طریقے کی من گھڑت باتیں اللہ کے لیے بیان نہ کرو کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریقے سے دعا کی ہو، جو اللہ تعالیٰ کے اتنے مقرب ہوں، اتنے نیک ہوں، اس کے تعلق سے اس قدر من گھڑت بات زیب نہیں دیتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان کی تعلیمات اگر ہم پڑھیں نا تو ان کی تعلیمات بالکل کتاب و سنت کے موافق ہیں، اور کتاب و سنت کی تعلیم دینے والا شخص کبھی اس طریقے کا واقعہ جو ہے ان سے رونما نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائیوں۔ تو اللہ رب العالمین سے ہمیں دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی گمراہی سے ہماری امت کی، ہماری قوم کی حفاظت فرمائے اور کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔